اس وقت کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے یہ ابن سینا فاؤنڈیشن کمیونٹی کلینکس کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اختر جو کہ ابن سینا فاؤنڈیشن کمیونٹی کلینکس کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. ان سے بات کریں گے، ان سے ابن سینا فاؤنڈیشن کمیونٹی کلینکس کے بارے میں مزید جانیں گے، ان کو اپنے شو پر ویلکم کریں گے. گڈ مارننگ جاوید صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ گڈ مارننگ جی، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ویلکم اینڈ بخیر راغلی، پہلے ممنون، صبح بخیر. All these languages we welcome everyone, all our community members, with the help of the Bang, which is the best radio in our whole entire Houston, even greater Houston. People listen to you people all the times, and I am one of the fan of the Dabang. Thank you very much for bringing me on your show. Thank you. I'm so glad and humbled by this. Thank you so much. Javed, ابن سینا فاؤنڈیشن کمیونٹی کلینکس نے ایک بہت ہی خوبصورت، میں سمجھتی ہوں کہ ایک کاوش تھی، ایک کوشش تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ شاید میڈیکل جو ہیں وہ اپنے چیک اپس کو افورڈ نہیں کر پاتے. اس کوشش کو لے کر آج ابن سینا فاؤنڈیشن نے بہت اپنے نام بنا لیا ہے، اور اس کام کو وہ مزید آگے بڑھا رہے ہیں. بہت سے کمیونٹی ممبرز شاید یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے میڈیکل چیک اپس ہے، میڈیکل نیڈس کو پورا کرنا بہت ہی آسان ہے اگر وہ ابن سینا کی طرف جائیں. بالکل بالکل، بہت درست فرمایا آپ نے. سب سے اچھی بات یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ ایک کمیونٹی ڈریون پروگرام ہے. اس کا جو بیج ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ اس کنسپٹ رکھی گئی تھی جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، جو ان انشورڈ ہیں، جو یہاں پر رہ رہے ہیں لیکن وہ ان کے پاس قوت استعداد نہیں ہے کہ وہ مہنگے ہاسپٹل میں جا کر علاج کروا سکیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس 3-4 مہینے ویٹنگ کے لیے بیٹھے رہیں. ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، کمیونٹی کی سوچ کو بیدار کرنے کے لیے، کمیونٹی کے اندر ہیلتھ کے پروگرامز کو، ہیلتھ اویئرنیس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی. اور 2001 میں ایک کلینک چھوٹے سے کمرے میں شروع کیا گیا، اور آج شکر الحمدللہ ہم لوگ 6 ڈفرینٹ کلینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آن ایوریج اینول ہمارے تقریباً 85,000 پیشنٹ وزٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو یہ سب کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ کلینک کے اندر کہ ہم کسی رنگ، نسل، زبان کی تفریق کے بغیر لوگوں کو لیتے ہیں. شروع میں آپ نے سنا ہوگا میں نے بولا کہ جی نمستے، میں نے سب کو ویلکم کیا ان کے ڈفرینٹ لینگویجز میں. تو ہم 35 ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر لوگوں کو یہاں پر سہولت دیتے ہیں. اگر وہ ہماری اردو زبان نہیں جانتے، انگلش نہیں جانتے، ہسپینک نہیں جانتے، تو ہمارے پاس تمام لینگویجز کے ماڈریٹرز ہیں، ٹرانسلیٹرز ہیں، انٹرپریٹرز ہیں، تو وہ اپنا کلینک فیل کرتے ہیں. جی، اور اس سے نہ صرف یہ کہ انسان کو، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ شاید وزٹ کر رہے ہیں یا وہ ان کی ایج اس طرح کی ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو اپنی ہی زبان میں بیان کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے. آپ نے کہا کہ ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ پیئنگ بیک ٹو دا کمیونٹی، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو یہاں والنٹیئر کرتے ہیں، جو یہاں پر آتے ہیں، وہ اتنا بہترین کام کر رہے ہیں. کیونکہ نہ صرف یہ کہ آپ کو آپ فزیشنس ملیں گے، آپ کو اسپیشلسٹ بھی ابن سینا فاؤنڈیشن کمیونٹی کلینکس میں ملتے ہیں. بالکل، بہت اچھا آپ نے ایک ذکر کیا کہ جس کے اندر اگر آپ اسپیشلٹی کی بات کریں، اس وقت ہیوسٹن میں ہمارے پاس ہمارے کلینکس کے اندر مور دین 15 ڈفرینٹ اسپیشلسٹ ہیں، جس کے اندر کارڈیولوجسٹ ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اینڈوکرینولوجسٹ ہیں، گینیکولوجسٹ ہیں جس کو آپ ماہر نسواں کہتے ہیں، اور جو خواتین کے جتنے بھی مسائل اس کو ٹیک کیئر کرتی ہیں، گیسٹرنٹولوجسٹ ہیں، نیفرولوجسٹ ہیں. کڈنی کے پرابلم کتنے ہمارے ایشینس کو ہیں، کتنے ہسپین لوگوں کے. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے بڑا چیلنجنگ ہے. تو اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس آرتھوپیڈک سرجن ہیں، پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ ہیں، پوڈیاٹرسٹ ہیں جو کہ آپ کی فوڈ کیئر کو دیکھتے ہیں. ہمارے جو بہن بھائی جو لانگ آورز کام کرتے ہیں ان کے پاؤں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو نیچے نیچے لے کر پاؤں تک جو بھی مسائل ہیں وہ ایک پوڈیاٹرسٹ کرتا ہے. ہمارے پاس وہ پوڈیاٹرسٹ بھی اویلیبل ہے. سیکریٹرسٹ ہمارے پاس رینج آف سروسز ہیں، بچوں کے سیکریٹرسٹ ہیں، اڈلٹ کے سیکریٹرسٹ ہیں، ویمن کی سیکریٹرسٹ. اسپیشلی خواتین کے مسائل کو جاننے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہے تاکہ ہماری وہ بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جن کو کمفرٹ نہیں فیل ہوتا کہ وہ کسی مرد سیکریٹری سے بات کریں، ان کے لیے ہم نے فیمیل سیکریٹریز کا ارینج کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹولوجسٹ ہے، یورولوجسٹ ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں جو کسی بھی یورولوجی کے پرابلم کے اندر سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے یورولوجسٹ کی سروسز ہیں. سب سے اچھی بات یہ سروسز جس کو آپ کہتے ہیں افورڈیبل سروسز ہیں. اگر آپ اس سروس کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں، کسی بھی کلینک میں جائیں گے تو یو نیڈ ایٹ لیسٹ 2 weeks 1 month ٹائم فار ویٹنگ اپوائنٹمنٹ کا. پھر آپ کی انشورنس چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس وہ کو پیمنٹ کا تقاضا کرتے ہیں.
ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس جسٹ یو پے $59 اور آپ کو یہ تمام اسپیشلسٹ اویلیبل ہیں. آپ پورا سال, ہم لوگ منڈے ٹو سیٹرڈے اوپن ہیں 7 to 5 o'clock ایوری ڈے. تو ہمارے پاس اسپیشلسٹ اویلیبل ہیں, آپ کال کریں, اپوائنٹمنٹ بک کریں اور آ جائیں. اسپیشلسٹ کی سروسز آپ کو ہر وقت موجود ملتی ہیں, ہر وقت اویلیبل ہیں, صرف یہ کہ آپ نے کال کرنی ہے اور آ جانا ہے. بالکل. اور یہ سہولت جو ہے, یہ اگر آپ کے پاس اگر انشورنس بھی ہو, میں کہتی ہوں پھر بھی ایک اسپیشلسٹ کا اپوائنٹمنٹ بنانا اور وہ ان کا جو ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہ اس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جو انشورنس والے ہیں میں تو ان کو بھی انکریج کروں گی کہ آپ کی طرف ہی آئیں. بالکل جی, دیکھیں بالکل صحیح کہا. اگر آپ انشورنس کے ساتھ جائیں گے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس تو دے ول چارج یو, ان کا ڈیڈکٹیبل کم از کم $100, جی ہاں, $85 ہے. اور یہاں پہ آپ لیڈنگ اسپیشلسٹ کو جو کہ ہیوسٹن میتھوڈسٹ میں, ارمن میموریل میں, آپ کے جتنے بڑے بڑے ہاسپٹل جہاں پر ہیں, جی سینٹ لوک کے اندر, یہاں جو اوپن میڈیکل سینٹر میں کام کر رہے ہیں, وہ تمام اسپیشلسٹ آپ کو صرف $59 میں جی ہاں, یہاں پہ آپ کو چیک کرتے ہیں. جی ہاں, اور سب سے اچھی بات یہ, اگر آپ فرض کریں آپ کو سیکنڈری کیئر کی ضرورت ہے, آپ کو ان ہاسپٹل میں جانا ہے, تو یہی اسپیشلسٹ آپ کو وہاں بھی ٹیک کیئر کریں گے. جی تو آپ کو تو ایک کنٹینیوٹی آف کیئر مل گئی نا. آپ ایک طرف آئے, آپ نے چاہا کہ مجھے اس کے بعد کوئی آپریٹ کروانا ہے, تو یہ جو اسپیشلسٹ ہیں چونکہ ان کے کنیکشن ہیں ہاسپٹل میں, وہاں پہ کام کرتے ہیں, تو ان کو کے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہاں بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ اٹس اے بگ بلیسنگ. وہ تمام کمیونٹی ممبر جن کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ چیک کروائیں, اور اگر ان کو ہاسپٹل میں بھی جانا ہے تو وہاں بھی ان کو ہیلپ کرتے ہیں. مجھے ایک سلسلہ بہت اچھا لگا کہ جب سے ابن سینا فاؤنڈیشن کمیونٹی کلینکس کے انٹرویو سٹارٹ ہوئے ہیں, دو ایسے ہماری زندگی کے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ ہم نے روشنی ڈالی. ایک مینٹل ہیلتھ, دوسری ڈینٹل ہیلتھ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکثر لوگ اس لیے اگنور کرتے ہیں کیونکہ اس فرسٹ آف آل مینٹل ہیلتھ کو تو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے, یہ سمجھ کے کہ بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا, خوش رہنا سیکھ لو, آل دیٹ. ڈینٹل ہیلتھ کو اس لیے بھی لوگ اگنور کرتے ہیں بڑے ہونے کے بعد کہ جب تک تکلیف بڑھ نہیں جاتی تب تک نہیں جایا جاتا ڈاکٹر کے, ڈینٹسٹ کے پاس. ابن سینا کے جب سے انٹرویو اسٹارٹ ہوئے ہیں میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں میں ایک بیداری سی آئی ہے کہ کس طریقے سے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اسپیشلی افورڈیبل ہے, آپ کو سیشنز ملتے ہیں فار اے اسپیسیفک پرائز, جو کہ یہ پرائسز, میں خود بھی ایک مینٹل ہیلتھ کلینیشین ہوں اور مجھے یہ پرائسز کہیں نہیں ملتے ہیں جو ابن سینا کی طرف ہیں. سیکنڈلی ڈینٹل ہیلتھ کے لیے اس قدر آپ لوگوں کے پاس زبردست اکوپمنٹس ہیں اور مشینز ہیں اور ڈینٹسٹ ہیں, اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ آئی بلیو 15 اسٹیشنز ہیں آپ کے پاس کہ جہاں پہ لوگ آ کر اپنی ریگولر چیک اپس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایسی ضروریات ہیں جو کہ کافی عرصے سے انہوں نے دھیان نہیں دیا اور اس کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی ہے, اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. بہت خوب, ویری گڈ. آپ نے تو بالکل میرے منہ کی بات چھین لی ہے, آپ نے تو بہت زبردست طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا. یو آر اے مینٹل ہیلتھ فزیشین اور کلینیشین بھی ہیں, تو آپ تو جو ہمارے ذہنی تناؤ ہے, جو ہماری ذہنی بیماریاں ہیں جس میں ہم سب لوگ سفر کرتے ہیں, کیونکہ دماغ آپ کے جسم کا وہ حصہ جو سب سے ٹاپ کے اوپر ہے, جی ہاں, اور جو پوری باڈی کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے, پورے ہماری اعصابی سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. اگر جب تک ہمارا دماغ حاضر ہے, توانا ہے, تندرست ہے, تب تک ہماری پوری باڈی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم سب لوگ اپنے دماغ کو, اپنے مینٹل ویلنس کو, اس کو کبھی ہم تقویت نہیں دیتے. کبھی ہم بیٹھ کے الگ سے سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری صحت ٹھیک ہے لیکن ہماری جو ذہنی صحت ہے وہ کیسی ہے. ہمیں اس کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے, اور وہ تب جانتے ہیں جب ہمیں وہاں پہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. جی ہاں, تو اس سے پہلے کہ پرابلم شروع ہو تو ہم آپ کو مینٹل ویلنس کی بات کرتے ہیں. میں کسی مینٹل النس کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ, اسی لیے میں نے مینٹل ویلنس کا لفظ یوز کیا. ہمارے وہ تمام بہن بھائی, ہمارے تمام وہ دیسی لوگ, ہمارے تمام وہ ایشین کمیونٹی جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت جاننا بہت ضروری ہے, تو ان کو چاہیے وہ اپنے مینٹل ویلنس کا خیال کریں. اور ہم یہ مینٹل ویلنس اس وقت فری آف کاسٹ فرسٹ سیشن کروا رہے ہیں. لکیلی وہ تمام آج کے جولائی کے مہینے کی مناسبت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فری سیشن چل رہا ہے ہمارا. آپ کو فرسٹ سیشن جو 45 منٹ کا ہمارے جو لیسنس کاؤنسلر ہیں ان کو یہ سیشن فری پرووائڈ کریں گے. اور اگر آپ کو کسی قسم کی ذہنی تناؤ ہے, کسی اسٹریس ہے, کوئی اینگزائٹی ہے, کوئی ڈپریشن ہے, کوئی PTSD کے امراض میں آپ مبتلا ہیں, تو وہ سیشن ہم آپ کو اگلے جو 4 سیشن ہیں وہ صرف $100 میں آفر کرتے ہیں. آپ پورے ٹیکساس میں چیک کریں,
کوئی بھی اچھا کاؤنسلر آپ سے $250 پر سیشن کے کم چارج نہیں کرتا ہے. لیکن ہم اس میں کرتے ہیں کہ ہمارا پرپز کمانا نہیں ہے, ہمارا پرپز سرو کرنا ہے. وی آر کمیونٹی میڈیکل ڈینٹل اینڈ مینٹل ویلنس سینٹر. تو ہمارا کام لوگوں کو صحت کی طرف راغب کرنا ہے, بجائے کہ وہ بیمار ہو کے ہمارے پاس آئے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ صحت مند رہیں. بالکل بالکل. آپ صحت مند ہوں گے تو یہ ہماری تمام کمیونٹی پروان چلے گی, ہمارے بچے صحت مند رہیں گے. ایک اچھی ماں, ایک اچھا باپ ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھتا ہے. بالکل. تو ہماری کوشش یہ کہ ہم مینٹل ویلنس کو پروموٹ کریں. سیکنڈ, آپ نے بات کی ڈینٹل کی. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے دودھ کے دانت ہیں, جیسے گرنے شروع ہوتے ہیں تو اس کے نئے دانت آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلے اب یہ مضبوط دانت آئے. لیکن ہم کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ایشینس کا ہمارا لائف اسٹائل ہے فوڈ کا, اپنے دانتوں کی پراپر حفاظت نہیں کرتے. ہم پراپر اس کی کلیننگ کی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے یہ جو 32 دانت جو ہماری مشین ہے غذا کو چبانے کی, غذا کو ہضم کرنے کے لیے پہلا پروسیس ہماری اورل ہیلتھ ہے, لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے جو کہ وہ بند ہوتی لپس کے اندر. تو اگر ہم اس کو فوکس کریں, اس کی کیئر کریں, تو آپ بلیو کریں ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تمام بیماریاں جو ہمارے اندرونی نظام ہاضمہ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا تعلق ہمارے اوروفیکل روٹ کے ساتھ ہے. جو ہم کھائیں گے وہی ہم اپنے ہاضمے تک, معدے تک لے کے جائیں گے. لیکن اگر ہم پراپر چبائیں گے نہیں, پراپر اپنے دانتوں کا خیال ہی رکھیں گے, تو وہ تمام بیماریاں ہم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں باڈی کے اندر. الٹیمیٹلی جب دانت خراب ہوں گے تو آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے اور زیادہ آپ کو پھر پریشانی ہوگی, اس لیے کہ آپ کو پھر وہ مصنوعی دانت لگانے پڑیں گے. ہم چاہتے ہیں اس تمام پروسیس سے آپ کو بچایا جائے. ہم آپ کو اس وقت اپنا فری ڈینٹل پیکج اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں, جس میں ہمارا جو ڈینٹسٹ ہے وہ آپ کو فری چیک کرے گا, آپ کا پینورامک ایکس رے 2D کرے گا, آپ کو کنسلٹیشن پرووائڈ کرے گا اور آپ کو گائیڈ کرے گا آپ کو کس طریقے سے اپنے دانتوں کی ہیلتھ کو مینٹین کرنا ہے. کیا آپ کو ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کسی دانت میں کیویٹی ہے تو آپ کو بیفور ہینڈ بتا دیں گے. تو کسی چیز کی نشاندہی کرنا, آگاہی دینا سب سے بڑی بلیسنگ ہے اس وقت, اور یہ آپ کو ابن سینا کے تمام کلینک میں ملے گی. آپ نے بات کی چیئر کی, یہ ہمارے پاس اس وقت 50 کے قریب ڈینٹل چیئرز ہیں اور ہم 6 ڈینٹل کلینک چلا رہے ہیں اس وقت پورے انٹائر گریٹر ہیوسٹن کے اندر. آپ ہماری برانچز میں جا سکتے ہیں جو گلویسٹن کے پاس ہے, ہماری ایک برانچ نارتھ شیفرڈ ایریا کے اندر ہے, ہماری ایک برانچ ساؤتھ پوسٹ اوک ایریا بیلٹ ویٹ کے قریب ہے, اور ہماری جو بڑی سینٹر پوائنٹ ہے جس میں سب سے زیادہ چیئر ہے وہ ہماری ساؤتھ ولفیئر لوکیشن کے اندر ہے. آپ ہماری تمام کمیونٹی جو ہمارے لسنرز ہیں دبنگ کے توسط سے میں آپ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں, آپ کو میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے کلینکس میں کسی بھی اپوائنٹمنٹ کے بغیر آ سکتے ہیں. ہم آپ کی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہیں, ہم آپ کو سروس دینے کے لیے ہر وقت ہماتن موجود ہیں. تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں. ہمارے لیے بہت بڑی باعث فخر ہے, خوشی ہے کہ ہم کمیونٹی کو سرو کر سکتے ہیں. ہماری انڈین کمیونٹی, ہماری نیپالی, ہماری بنگلہ دیشی, ہماری ایرانی, ہمارے افغان ریفیوجیز بھائی کے لیے جو کہ جن کو لینگویج بیریئر ہے, ان کے لیے ہمارے پاس یہاں پر پشتو اسپیکنگ, دری اسپیکنگ اور پرشین اسپیکنگ, میں بھی خود پرشین اسپیک کرتا ہوں, تو ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو جاوید سو مچ فار دس ڈیٹیلڈ انٹرویو. ایک دفعہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ضرور آئیے گا دوبارہ ہمارے پروگرام پہ. تھینک یو. Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz. That was Javed Akhtar. He is the Chief Operating Officer at Ibn Sina Foundation Community Clinics. I absolutely love these interviews کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ہے وہ community work جو وہ لوگ کر رہے ہیں, and I'm so glad that we are a part of this. So thank you for tuning in to Radio Dabang. Thank you for being part of this journey. Thank you for making it possible. Once again, ہم چلتے ہیں اپنے آخری گانے کی طرف, موسم کے تقاضوں کی طرف. کیا کروں میں پتہ کیا سوچ رہی تھی, I'm gonna be very honest. I was thinking of playing this one. And مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس پورا وقت ہوگا کہ نہیں, لیکن میں شروع کر رہی ہوں.